السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، پچھلے جمعے کے اندر سورہ کہف کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی تھی۔ آج کے جمعے کے اندر بھی اسی سورت کے کچھ مضامین کو بیان کیا جائے گا۔ سورہ کہف جو ہے، جمعے کے دن اس سورت کا پڑھنا مسنون ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرے جمعے تک ایک نور روشن کر دیتا ہے۔ یہ ہے وقت کا تعلق۔ لیکن مسافر کے بارے میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے سے کعبے تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ اس سورت کی برکت ہے جس کی تلاوت جمعے کے دن کرنا مسنون ہے۔ اس سورت کا آغاز آپ دیکھیں کہ حمد ہے، یہ کہف ہے، یہ سورت کہف ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں، یہ ہماری غار ہے جو ہر ہفتے آتی ہے اور ہمیں فتنوں سے بچانے کے لیے اس کا آغاز حمد سے ہوتا ہے۔ اس کا اختتام وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا توحید سے ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جو سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کا آغاز سبحان اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد، یعنی اس پہلی سورت کا آغاز سبحان اللہ سے، اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے، اور اختتام توحید سے، لا الہ الا اللہ۔ یہ عام بول جو چال میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور یہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے اندر شامل ہیں۔ یعنی یہ کیسے شامل ہیں آپ دیکھیں کہ توحید کی تین اقسام ہیں۔ ایک توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق ہے، کوئی اس کے علاوہ ایک ذرے کا خالق نہیں ہے، وہ اس ساری کائنات کا مالک ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، اللہ نے فرمایا کہ جن ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سی جھیلی اور غلاف ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں۔ اور اس ساری کائنات پر اللہ کا حکم اور آرڈر جاری ہوتا ہے۔ الا لہ الامر الا لہ الخلق والامر، یہ توحید ربوبیت ہے۔ دوسرا توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، معبود باطل بے شمار ہے۔ قرآن کا پہلا حکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق۔ اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو یہ توحید الوہیت کا مقدمہ بنایا ہے
قرآن کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں وہ توحید ربوبیت کے دیے ہیں کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے۔ جب تم مانتے ہو کہ اسی کا حکم آرڈر چلتا ہے تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی کرو۔ تیسرا ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں، ان ناموں اور صفات کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سورہ کے اندر ایک آیت آئی ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سمندر روشنائی بن جائے اور یہ زمین پر موجود جتنے درخت ہیں یہ کلموں کی شکل اختیار کر لیں اور پھر لکھائی شروع ہو، اس جیسے 7 سمندر اور آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ کلمے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کلمے کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کلمات ہے۔ لیکن کلمے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے روزانہ کس قدر تعداد کے اعتبار سے اترتے ہیں۔ زمین کے اندر جو بھی حرکت ہے، جہاں تک کہ پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا کہ اس کو شفا ملنی ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے نا۔ اس زمین پر جو بھی حرکت اللہ تعالیٰ کے آرڈر اتنی تعداد میں اترتے ہیں۔ تو توحید اسماء و صفات کے اندر ہمارا موقف، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا موقف آپ جان لیں کہ یہ 2 ستونوں پر قائم ہے۔ ایک ہے نفی کرنا، تنزیہ کرنا، انکار کرنا، یہ ایک ہے۔ دوسرا ہے اس بات کرنا۔ نفی کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر کوتاہی سے، ہر بھول چوک سے، یہ کیا نفی کرنا۔ اس بات کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ، کہ ہر کمال کی جو خوبی ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ کے اندر شامل ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، نہ زمین پر، نہ آسمان پر، نہ کسی اور جگہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، ہاں اللہ ہے۔ یہ دونوں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے کہ وہ اس بات کی دعوت دے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور أَنِ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کو یہ حکم اور آرڈر دیا تھا کہ اس بات کی دعوت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی بات نہیں۔ یہ ایک ستون آپ دیکھیں کیا ہے؟ تنزیہ، نفی کرنا، نفی کرنا، اور ایک ستون ہے ثابت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور ان میں ادب کیا ہے کہ یہاں ہم اللہ کے لیے کسی نقص کو پاک کریں گے تو اس کے مقابلے کے اندر جو کمال کی خوبی ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کریں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ اللہ عدل کرتا ہے۔ اللہ کے عدل کو ہم ثابت کریں گے، انی حرمت ظلم، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اور تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا۔ یہ آپ دیکھیں اس بات، یہ ہے نفی کرنا۔ اس بات کیا ہے کہ ہر کمال کی خوبی کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، ہر جو کمال کی خوبی ہے، یہ علم ایک کمال ہے، علم ایک کمال ہے، تو ہم اللہ کے لیے اس کو ثابت کریں گے۔ اس اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم اسے ان کے ناموں سے پکارو۔ یہ ایک حکم ہے۔ اللہ کے جو نام ہے یہ توقیفی ہے، ہم اپنا آپ کی طرف سے نہیں بنا سکتے کہ نعوذ باللہ وہ بھگوان ہے، وہ خدا ہے، یہ لوگوں نے بنائے ہوئے نام ہیں۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے فَادْعُوهُ بِهَا، حکم ہے کہ تم اسے ان کے ناموں سے پکارو کہ یا رحمان، یا رزاق، یا المالک، یا رحیم، پکارنا یہ حکم ہے۔ دوسرا حکم کیا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ کے ناموں میں جو لوگ الحاد اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ جب آپ
الہاد کو پہچانیں گے نہیں تو پھر چھوڑیں گے کیسے؟ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ناموں میں الہاد اختیار کیا ہے، کجی اختیار کی ہے، ان کو پہچاننا اور پھر چھوڑنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ لحد آپ دیکھیں، ایک قبر ہوتی ہے درمیان میں اس کو وہ شک، اور ایک قبر ہوتی ہے لحد، ایک طرف سے یعنی کہ وہ بڑا بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی قبر بنائی گئی تھی۔ تو جن لوگوں نے لحد اختیار کیا ہے اللہ کے ناموں میں، اللہ کا فرمان ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ اور توحید اسماء و صفات کے اندر یعنی یہ سب سے زیادہ فساد اور گمراہی اس چیز میں پائی گئی ہے، اور ہمارے زمانے کے اندر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر نہیں ہے کہ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک گروہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے لیکن تنزیہ کے ساتھ نہیں، تشبیہ کے ساتھ مانتا ہے، تشبیہ کے ساتھ۔ مثلا یہ نصارہ دیکھ لیں، عیسائی ہمارے آس پاس رہتے ہیں، یہ 25 دسمبر آنے والا ہے، نعوذ باللہ جی اللہ کو الہ، رب، خالق، مالک مانتے ہیں، لیکن کیسے مانتے ہیں کہ وہ اولاد رکھتا ہے مخلوق کی طرح، جس طرح مخلوق اولاد رکھتی ہے، جس طرح ایک انسان بیوی رکھتا ہے، نعوذ باللہ یہ اللہ کے لیے اس طرح کا تصور رکھتے ہیں، کہاں خالق کہاں مخلوق۔ اور دوسرا ہمارے ہاں بعض بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جی، وہ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے، یعنی بریلوی طبقہ آپ دیکھیں کہ المالک، اللہ کو المالک مانتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن کہتے ہیں جی کہ جس طرح بادشاہ کے پاس جانا ہو، پہلے چپراسی کلرک ہوتے ہوتے وزیر، پھر بادشاہ کے تک بات پہنچائی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ الہاد کیا ہے کہ ان لوگوں کو ایک غلطی لاحق ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ لفظی اشتراک ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ظالموں، اللہ کا سننا اور ہمارا سننا کیا ایک ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے، وہ سننے والی ہے، دیکھنے والی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کالی رات ہو اور کالی چٹان ہو، اس کالی چٹان پر کالی رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہو کر اس کے نہ صرف چلنے کو دیکھتا ہے بلکہ سنتا بھی ہے۔ ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم تو نہیں دیکھتے۔ یعنی یہ لفظ آپ دیکھیں، ان لوگوں نے، ظالموں نے خالق مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دیا، جبکہ مخلوق کے اندر مطابقت نہیں ہے۔ مثلا ہاتھی کی ذات ہے، چونٹی کی ذات ہے، تو کیا دونوں ایک ہو گئے؟ یہ ہماری بلب ہے، یہ ایک نور ہے، ایک سورج کا نور ہے، یہ مخلوق کے اندر مطابقت نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے خالق مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دیا۔ وسیلے کا تصور کیوں ہے؟ چپراسی کلرک فلاں فلاں ہوتا وزیر تک، وہ جو دنیا کا بادشاہ ہے وہ ہمارے حالات سے بے خبر ہے، اس کے اور ہمارے درمیان ایک گیپ ہے۔ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ سفارش اختیار کرتے ہیں، لیکن یا تو یہ مان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ ہمارے حالات سے ناواقف ہے، تو پھر تو ہم یہ سفارش کو مان لیں۔ یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ، یہ خالی کلمے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ تملأ نصف المیزان، یہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ کا جو ترازو قیامت کے دن ہے آدھا فل ہو جاتا ہے، آدھا بھر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہے، یہ ظالم اللہ کو پاک مانتے ہیں، یہ نصارہ کے لوگ، یہ یہودی اور یہ ہمارا بریلوی طبقہ۔ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے اللہ کا جو ترازو ہے وہ فل ہو جاتا ہے، فل ہو جاتا ہے۔ ہر کمال کی خوبی کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہ سورہ کہف جو ہے ہر جمعے آتی ہے، اس کا آغاز آپ دیکھیں حمد سے ہوتا ہے، اس کا اختتام توحید سے ہو رہا ہے، اور اس کے درمیان 4 فتنے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا، لیکن آج تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ دین کا فتنہ ہے۔ پہلا فتنہ دین کا ہے۔ 4 قصے آئے ہیں اس سورت کے اندر، 110 آیات ہیں۔
تو دین کا فتنہ اصحاب کہف کے ساتھ پیش آیا، ان لوگوں نے ہجرت کی، اللہ پر توکل کیا، توحید کو اختیار کیا۔ آپ دیکھیں وہ سیٹھوں کے بیٹے تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ عام لوگ ٹھیک ہے غار میں چھپ گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ پیسے والوں کے بچے تھے، 18-20 سال کی عمر میں یہ لوگ غار میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سنا دیا، لیکن قیامت تک ان کا ذکر ہوگا۔ سیٹھوں کے بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، وہ کہتے ہیں کہ جب تم ان سے الگ ہو گئے، سیٹھوں کے بچے تھے، اسی لیے انہیں کہا گیا کہ سوچ سمجھ لو۔ تو انہیں صرف ایک ہی سہارا نظر آیا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کسی غار کی پناہ لیتے ہیں۔ وہاں جا کر انہوں نے دعا کی، فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے۔ آپ دیکھیں اللہ کے پاس رحمت کتنی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ ہمیں رحمت دے دے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے رشد، ہمارے معاملے میں رشد تیار کر دے۔ یہ قرآن مجید کے اندر کئی لفظ آئے ہیں، ایک رشد ہے، رشد کہتے ہیں دنیا کی سمجھداری، آخرت کی سمجھداری، اور رشد کہتے ہیں کہ صرف آخرت کی بہتری بھلائی مانگ رہے ہیں، وہ کہ دنیا تو ہم چھوڑ کر آ گئے ہیں لیکن تو ہمیں ہماری آخرت بہتر بنا دے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بہتر بنایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، یہ ایک بندوبست تھا کہ سورج ان کی غار سے نکلتا تھا تو دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی، وہ دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا، دھوپ نہیں انہیں پڑتی تھی، سوئے ہیں دھوپ نہیں پڑتی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھیں کھلی ہیں، جب یہ سوتے تھے تو آنکھیں کھلی تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو اگر انہیں دیکھتا تو سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ سوئے ہوئے، آنکھیں کھلی ہوئی۔ تیسرا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ فطرتی عمل ہے، اگر بندہ سویا ہوا ہو تو سائنس کہتی ہے کہ 40 یا 50 بار بندہ کروٹیں پلٹتا ہے۔ اگر بندہ کسی تنگ جگہ میں سویا ہوا ہو، کروٹ نہ پلٹ سکے تو اس کی تھکاوٹ نہیں اترے گی۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ خون کی روانگی متاثر ہوتی ہے، اور یہ کروٹیں اللہ تعالیٰ کیوں پلٹ رہا تھا؟ تاکہ ان کا جسم، یہ زمین کی خاصیت ہے کہ اگر کوئی مریض ایک ہی جگہ پڑا رہے تو یہ زمین یا وہ چیز جو ہے اس کو گلنے سڑنے پر لگا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی حفاظت کی، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، اور ان کا کتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ، وہ کتا باہر غار کے دہانے پر پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں پتے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کے بارے میں یہ کہا کہ ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے، لیکن کتے کی کروٹ نہیں بدلی۔ کیوں؟ کیونکہ کتا وہ واحد جانور ہے، سائنس کہتی ہے کہ اس کی جلد کے اندر ایسے غدود پائے جاتے ہیں کہ جو جب تک زندہ ہے گلنے سڑنے کا عمل اس پر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتے کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ماحول اللہ تعالیٰ نے اس غار کے دہانے پر بنا دیا کہ اگر کوئی مضبوط دل گردے والا بندہ بھی اگر اس غار کے قریب جاتا تو اس پر ایک خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی تھی اور وہ بھاگ جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے میرے نبی اگر تو ان پر جھانکتا لَوَلَّيْتَ مِنْهُ فِرَارًا، تو تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا، وَلَمُؤْنِيتَ رُعْبًا، اور تجھ پر ایک رعب طاری ہو جاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبْنَا عَلَيْهِمْ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ یہ کان جو ہیں ہمارے، ہم جب سوتے ہیں تو کان آخر میں سوتے ہیں اور سب سے پہلے بیدار ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی حفاظت کا انتظام کیا کہ سب سے پہلے ان کے کانوں پر مہر لگائی کہ یعنی آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، 300 سال گزر گئے ہیں، لیکن انہیں بیدار ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ذری سی اگر آہٹ بھی ہوتی ہے تو بندہ سب سے پہلے کان جاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے انتظام کیا۔ یعنی یہ یہاں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ دین کا فتنے میں تم مبتلا ہو جاؤ
تو دین کو لے لو، دنیا کو چھوڑ دو، جاتی ہے تو چلی جائے، کیونکہ دنیا آج تک کسی کو ملی نہیں ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ دنیا کی تعریف کرے، کہنے لگے تفصیل سے کروں یا مختصر؟ کہنے لگے پہلے مختصر کرو۔ کہا دنیا جانتے ہو کیا ہے؟ اس کا حلال ہوا حساب، اس کا حلال کماؤ، حلال خرچ کرو، کل قیامت کے دن اس حلال کا حساب دینا ہوگا۔ وہ حرام ہوا عذاب، اس کے حرام پر عذاب ہی ہے۔ کہنے لگے جی تفصیل سے بیان کرو۔ کہنے لگے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ جا رہی ہے، ہماری جوانی، ہماری عمر، ہماری عزت، ہماری سب کچھ بیٹے جا رہی ہے، یہ رکنے کی چیز نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا ہم اپنی قبروں کے اندر ہوں گے اور آخرت قریب آ رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے دنیا کے بھی کچھ بیٹے ہیں، آخرت کے بھی کچھ بیٹے ہیں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم آخرت کے بیٹے بنو۔ کچھ لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں، ان کی ساری پریشانی یہ ہے کہ ہمارا بینک بیلنس بن جائے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی پریشانی یہ ہے کہ ہمارا کوئی عمل اللہ قبول کرے۔ کہنے لگے کہ تم دنیا کے لیے دنیا کے بیٹے بن جاؤ، جی آخرت کے بیٹے تھے، دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ اور یہ صحابہ کہف جو ہیں یہ آخرت کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوگ باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ ایک غریب تھا جو مسلمان تھا، نیک بندہ تھا، وہ اپنے دوست کے پاس گیا، وہ امیر تھا، اس کے باغ تھے، کافی زیادہ چدراہٹ تھی، وہ اسے کہنے لگا دعوت کرنے کے بعد آؤ میں تمہیں اپنا فارم دکھاتا ہوں۔ وہاں فارم دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے اسے کہ ما ظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں سمجھتا قیامت قائم ہونے والی، میرے پاس اتنی اولاد ہے، اتنا روپے پیسہ ہے، یہ میں نے بنایا ہے، یہ فارم میں نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا۔ آپ دیکھیں یہ مال کا فتنہ ہے جو اس صورت کے اندر بیان کیا ہے، یہ مال کا فتنہ۔ یہ فتنہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیں، آپ جمعے کا وقت ہے، اللہ کے قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور یہ حلال کام بھی چھوڑ دو، یہ حلال کام بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس امت پر یہ حلال کام بھی جب اذان ہو جائے تو حرام ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اور آپ کو بازاروں میں دیکھیں گے نہیں ملے گا، لوگ کمائی کر رہے ہیں، یعنی ان کی زندگی کیا ہے، کھانا پینا سونا وہ ہگنا، یہ جانوروں کی بھی زندگی ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، کیونکہ جانور تو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس تو عقل نہیں ہے، انہیں اللہ نے عقل بھی دی ہے، اس کے باوجود کھانے پینے سونے اور اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جانوروں میں کوئی نماز کی فکر نہیں ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ تیسرا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا، جو علم کا فتنہ تھا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، ان کی قوم نے کہا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ ایک لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات صحیح کی تھی، کیونکہ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چل میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چل اور دو چیزیں لے لے، ایک مچھلی لے لے، وہ بندہ تجھے ملے گا دو دریاؤں کے سنگم پر ملے گا، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ایک مچھلی لے لے، وہ مچھلی بھنی ہوئی، اور وہ مچھلی جہاں تجھ سے گم ہو جائے وہاں وہ بندہ ملے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، صحیح بخاری کے اندر ہے، چل پڑے، ایک دن چلتے رہے، دوسرے دن چلتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی راستے میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا مچھلی نکالو، اس سے پہلے ایک جگہ ٹھہرے تھے، مچھلی گم ہوگی، یوشع بن نون بتا نہیں سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا جی کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوجد عبدا من عبادنا، وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ فوجد عبدا من عبادنا، موسیٰ اور یوشع بن نون نے وہاں ایک بندے کو پایا، ہمارے ایک بندے کو، رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت بھی دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم دیا تھا، یعنی علم کے اندر عاجزی ہو۔ یہ خاص علم کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ رہے ہیں یہ دیوار ہے،
لیکن خضر دیکھ رہا تھا اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ ہے، لیکن خضر دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اپنے ماں باپ کا نافرمان بن کے ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گا. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور ان سے کہا جی کہ میں موسیٰ. خضر نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حل اتبعک، یعنی میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں. یہ علم کی عظمت ہے کہ ایک نبی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور علم گھر بیٹھنے سے نہیں ملتا ہے. نبی جا رہا ہے اور اس سے کیسے بات کر رہا ہے کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں. حل اتبعک علی ان تعلمنی. خضر نے کہا تو صبر نہیں کر پائے گا. موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ تو صبر نہیں کر پائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا. اب وہاں سے چلے ہیں، ایک جگہ سے دریا کے دوسری طرف جانے لگے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا. جب اترنے لگے تو خضر نے وہ ایک کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا. جب تختہ اکھیڑا تو موسیٰ علیہ السلام یعنی چپ نہیں رہی. یعنی شریعت کے خلاف جو بات ہو بندے کو اس پر چپ نہیں رہنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ لقد شئت امرا، کہ تو نے ایک ایسا کام کیا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، کہ کیا تو انہیں غرق کرنا چاہتا ہے؟ ایک تو انہوں نے کرایہ نہیں لی. خضر نے کہا کیا تو میں نے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی. اس کے بعد آگے گئے ہیں تو ایک بستی کے اندر داخل ہوئے تو دو بچے کھیل رہے تھے. خضر نے ایک بچے کی گردن مروڑ کر اسے مار دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد شیئا نکرا، کہ تو نے ایسا کام کیا ہے جو قابل مرمت ہی نہیں ہے. کشتی تو قابل مرمت ہو سکتی تھی، یہ تو قابل مرمت ہی نہیں ہے. اس بچے کا کیا قصور تھا؟ خضر نے کہا کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا تو صبر نہیں کر سکے گا؟ اس کے آگے چلے. آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے. اگر موسیٰ علیہ السلام چپ رہتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ خزانے عطا فرماتا. آگے چلے، بستی والوں سے ان لوگوں نے کھانا مانگا. کھانا انہوں نے بخیل تھے، کھانا دینے سے انکار کر دیا. ساری رات قیام کیا بستی کے اندر. صبح خضر نے دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے. خضر نے اس دیوار کو صحیح کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کو غصہ چڑھا ہوا تھا، جلالی طبیعت کے مالک تھے. کہنے لگے کہ تو ان بستی والوں کی دیوار کو مرمت کر رہا ہے، حالانکہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا ہے، تمہیں تو چاہیے تھا اس پر اجرت طلب کرتا. خضر نے کہا بس بات ختم ہو گئی. وہ پہلا کام جو میں نے کیا تھا کہ تخت کو اکھیڑا تھا کشتی کے، اس لیے اکھیڑا تھا کہ وہ غریبوں کی کشتی تھی، یتیموں کی کشتی تھی، ان کا روزگار چلتا رہتا ایسا. ورنہ اگر کشتی صحیح سالم ہوتی، آگے ایک بادشاہ جو ہر نئی کشتی کو اپنے قابو میں کر لیتا. اور یہ دوسرا جو میں نے کام کیا ہے، بچے کو قتل کیا ہے. اس لیے کیا کہ یہ بچہ آگے اپنے والدین، جو اس کے والدین نیک ہیں، ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن جانا تھا. یعنی یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایمان اور اولاد کا مسئلہ پیش آ جائے تو اولاد قربان کر دو اور ایمان کو سنبھال لو. یہ ہے ایمان اتنا قیمتی ہے. اور یہ جو دیوار گر رہی تھی میں نے صحیح کی تھی. یہ بستی والے تو بخیل تھے، ہماری دعوت نہیں کر سکے. یہ اس دیوار کے نیچے ایک نیک بندے کا وکانا ابوہما صالحا، ایک نیک بچے کے بندے کے خزانہ مدفون ہے. اور اس کے جو بچے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے اس خزانے کو حاصل کر لیں گے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ بستی والے جو پہلے بخیل ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے لوٹ لینا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو آگے پرورش کرتا ہے. نیک بندے کی جو نیکی ہے وہ آگے اس کی اولاد کو فائدہ دیتی ہے، اور اولاد اگر اس کے مرنے کے بعد دعا کرے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی کہ بینک بیلنس بنا لیں جی، اولاد کے لیے بینک بیلنس بنا لیں. اور بھائی اگر تم نے اپنی اولاد کی نیکی پر تربیت نہیں کی، یا تم خود نیک نہ بنے اور اولاد بگڑ گئی تو لاکھوں کیا کروڑوں بھی ہو تو اولاد چند لمحوں میں ایسے گزار بیڑا گرک کرے گی اس کا.
فرمایا وکانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، اس وجہ سے میں نے کام کیا۔ اب آپ ایک چیز اور دیکھ لیں کہ اس کے بعد ذوالقرنین کیا ہے کہ یہ ایسا بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اسباب دیے تھے، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، لیکن مغرور نہیں ہوا۔ بادشاہت پا کر یہ مغرور نہیں ہوا، اس نے اس ساری زمین پر عدل کا نظام قائم کیا تھا۔ باقی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر اور حکمتیں کیا ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ 8 قسم کے یعنی معاملات کے اندر سپرد کرتا ہے، آزماتا ہے۔ ایک ہے عزت، دوسرا ہے ذلت، تیسرا ہے صحت اور بیماری، چوتھا ہے یعنی نفع اور نقصان، چوتھا اور پانچواں، چھٹا خوشی اور غمی، یہ 8 ہیں۔ یہ ہر بندے کو اس چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی خوش ہے، کبھی غم زدہ ہے، کبھی وہ امیر ہے، کبھی غریب ہے، کبھی نفع میں ہے، کبھی نقصان میں ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن ان 8 کو اگر ہم تقسیم کریں 2 چیزوں میں، ایک ہے اچھے حالات، ایک ہے برے حالات۔ کبھی ہمارے اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی ہمارے برے حالات ہوتے ہیں۔ اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ برے حالات میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت لائی ہے آدم علیہ السلام کے واقعے کی، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت میں ٹھہرایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت تھی کہ میرا یہ بندہ شکر کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام رہے، ایک لمبا عرصہ رہے، لیکن ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ایک درخت۔ لیکن جہاں آدم علیہ السلام صبر نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی۔ اس آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات بیان کیے۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ کہ ان لوگوں کو اس چیز سے واسطہ پڑا کہ دین پر صبر کرنا ہے اور یہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے۔ یہ باغ والوں کا واقعہ بیان کیا کہ اس بندے کے 2 باغ تھے، بڑی زمین اور جائیداد تھی، لیکن اس نے ناشکری کی۔ یہ 2 واقعات، اور آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد 2 واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک علم کا، علم کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ بار بار یہ کہا ہے کہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو صبر نہیں کر سکے، صبر نہیں کر سکے۔ اور پھر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین جو تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار دیا تھا، بادشاہت دی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس اسباب کو استعمال کرتے ہوئے شکر کا اظہار کیا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں 25 دسمبر آنے والا ہے عیسائیوں کا، شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کیا کہ یہ جو کتاب ہم نے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ کتاب ہم نے اس پر تعریف ہے، یہ اپنے بندے پر نازل کی ہے، اپنے بندے پر نازل کی ہے۔ یہ ینذر الذین باسا، تاکہ لوگوں کو ایک شدید عذاب سے ڈرائے اور ڈرائے۔ ینذر الذین اتخذوا ولدا، ان لوگوں کو ڈرائے جو اولاد کا اللہ کی دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں بیکری والے، یہ 25 دسمبر آئے گا نا، بیکری والے جو ہیں اپنی صرف مٹھائی بیچنے کے لیے کرسمس مبارک، ہمارے مسیح دوستوں کو مبارک، یعنی اللہ تعالیٰ کے اولاد ہونے پر یہ مبارک دے رہے ہیں۔ اور یہ اتنی سخت بات ہے کہ سورہ مریم کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان زمین پر گر جائے، زمین شک ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی نہ اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا و بات کو سمجھنے